بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی نصف صدی کے بعد یزید کے دربار خلافت میں یہ آواز گونجنے لگی کہ رسالت نبوت اور وحی الہام کچھ نہیں ہے۔ اقتدار کے نشے نے اسے بدمست کر دیا تھا اور اس نے اسلام سے اپنی دشمنی کا اظہار اس طرح کیا کہ رقص و سرود کی محفلیں گرم ہونے لگی۔ اگر یزید کا کردار اس کی ذات تک محدود ہوتا اور اس سے اجتماعی زندگی اور اسلام متاثر نہ ہوتا تو شاید اتنا قابل گرفت نہ ہوتا، لیکن اسلام کی تکذیب و تخریب کرنا اور دین اسلام جو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا تھا، اس کی بنیادیں یزید کے ہاتھوں منہدم ہو رہی تھیں، تو وارث رسالت سرطن کی بازی لگا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ ابھی رسول کا وارث اور شریعت کا محافظ زندہ ہے۔ وارث کے زندہ ہوتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑایا نہیں جا سکتا۔ حسین سر دے سکتا ہے لیکن توہین رسالت کو برداشت نہیں کر سکتا، نانا کی محنت کو رائگاں نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، یہی عزم لے کر امام مظلوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینے سے رخصت ہوئے، جہاں نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک، مادر گرامی کی لحد مبارک، برادر عزیز کی قبر مبارک موجود تھی۔ نانے کے روضے پر رخصت طلب کی، سلام کیا اور کہا کہ نانا، حسین وعدہ پورا کرنے کربلا جا رہا ہے۔ پھر مادر گرامی کی قبر پر آئے اور رخصت طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی لحد پر شمع روشن کرنے والا دین اسلام بچانے کی خاطر رخصت ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، منزل طے کرتے ہوئے حج کے ارادے سے 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں دیکھ لیا تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی زمین خون سے رنگین ہو۔ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جانب کربلا روانہ ہوئے اور 2 محرم الحرام 61 ہجری کو ان مسافران غربت کا قافلہ، جس میں مرد، خواتین اور شیخ خوار بچے شامل تھے، انتہائی رنج و الم اور مصیبت و تکلیف کے عالم میں کربلا کی زمین پر وارد ہوئے۔ محترم ناظرین، ایسی زمین جہاں امام مظلوم علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم رک گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے لگاتار 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کسی نے بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ پھر آپ نے وہاں کے افراد سے دریافت کیا کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر وہاں کے مقامی اونٹ والوں سے معلوم کیا تو تم ہی بتاؤ، اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ان میں سے ایک فرد نے کہا، ہاں، اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قافلے والوں سے ارشاد فرمایا، اب رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا، یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے افراد سے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ زمین قبلہ بنی اسد کی ہے۔ پھر حکم دیا کہ قبلہ بنی اسد کے متعلقین کو بلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے قبلہ بنی اسد کے افراد سے کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ اس پر قبیلہ بنی اسد نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو نبی یا ولی اس سرزمین پر آیا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہوا ہے، لہٰذا آپ یہاں قدم نہ رکھیں۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، مگر یہ زمین ہمارے لیے ہی خلق ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین 60,000 درہم میں بنی اسد سے خرید لی اور بنی اسد کو ہبہ کر دی، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ جب اشقیاء ہم سب کو شہید کر کے چلے جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ محترم ناظرین، دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری قبروں کے نشان مٹنے یا ختم نہیں ہونے دینے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہماری زائر آئیں تو اس کی 3 دن مہمان رکھنا اور ہماری قبروں کے نشان بتاتے رہنا۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت یزیدی حکومت اور ان تمام باتوں کے خلاف جو کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کر رہا تھا، ایک سطح احتجاج تھی۔ یزید جاہلیت کے مادی دور کا احیاء چاہنا تھا اور امام حسین علیہ السلام روحانیت و انسانیت کے علم بردار تھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے، یا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ اگر جنگ کی غرض سے آتے تو اپنے ساتھ خواتین اور شیخوار بچوں تک کو نہیں لاتے، بلکہ دین اسلام اور شریعت محمدی کو بچانے آئے تھے۔ 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے تو دیکھا کہ لشکر چلا آ رہا ہے جس کا سردار حر ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا لشکر اور جانور جو کہ ہمارے ساتھ ہیں پیاسے ہیں، انہیں پانی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو سیراب آب کیا، پھر حر سے معلوم کیا کہ تم کس لیے اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں اور اب آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تو حر کے لشکر کو شکست دے سکتے تھے، لیکن ابتدا نہیں کی۔ محترم ناظرین، 3 محرم الحرام 60 ہجری سے یزیدی افواج جمع ہونے لگیں۔ 53,000 یزیدی افواج جمع ہو گئی تھی اور ادھر لشکر حسینی میں 1044 جاں نثار جس میں عورتیں اور شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو 25-30 ہزار فوج جمع کر لیتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے فوج جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو افراد ہمراہ تھے انہیں چلے جانے کا مشورہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، 7ویں محرم کو فوج کی یزید کی طرف سے حکم ملا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل حرم اصحابہ انصار پر پانی بند کر دیا جائے۔ معصوم بچے پیاس کی وجہ سے العطش العطش کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ایسا ظلم تو تاریخ میں اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ محترم ناظرین، 9ویں محرم کی شام کو حکم ملا کہ جنگ شروع کر دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یزیدی فوج کے سپہ سالار عمرو بن اسد کے پاس روانہ کیا۔ ایک شب کی اجازت طلب کر لی جائے۔ پھر دین حق کے پروانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میری وجہ سے تم سب کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، شب کی تاریخ ہے، چراغ گل کر دیتا ہوں، جس کی مرضی ہو چلا جائے، لیکن کوئی بھی جانثار جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت اس لیے طلب کی تھی کہ تمام حاجت ہو جائے اور تمام شب عبادت خداوندی عالم میں مصروف دین کی عظمت اور امت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ بروز جمعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح نمودار ہوئی، جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ کربلا میں 53,000 فوج اشقیاء کے سامنے 72 حسینی جاں نثار تھے۔
ان حسینی پروانوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نماز ادا کی۔ کیسی ہمت والے جانثار تھے کہ معلوم تھا تھوڑی دیر میں شہید ہو جائیں گے، پھر بھی پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ کسی کی زبان پر سوائے صبر و شکر کے کوئی بات نہیں تھی۔ سب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ سب کے سب بھوک و پیاس سے تڑپ رہے تھے، مگر دین اسلام کو بچانے کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ روز عاشوراء حسین علیہ السلام کا ایک ایک جانثار شہید ہونے لگا تو اب حر فوج یزیدی سے نکل کر حسین علیہ السلام کی طرف آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کا استقبال کیا۔ حر نے میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کو تیز تیز کیا، لیکن اس پر تیروں نیزوں کی ایسی بارش ہو گئی کہ حر اور اس کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا۔ محترم ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آخر میں شیر خوار 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لائے اور فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے قصوروار ہوں، لیکن اس معصوم شیر خوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس بچے کو پانی پلا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا جواب تیر سے دیا گیا، جو بچے کے حلق میں ہوتا ہوا امام مقام علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار چھوٹی سی لحد بنا کر 6 ماہ کے علی اصغر کو لٹایا۔ فوج اشقیاء نے تمام شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا۔ کوئی بھی بے عزتی اور بے رحمی باقی نہیں رہی جو اسلام کی تاریخ میں کبھی ہوئی ہو۔ امام حسین علیہ السلام اب تنہا رہ گئے۔ رخصت طلب کرنے کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ پہلے اپنے پیارے بیٹے کے پاس گئے اور فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، بیمار پر جہاد ساقط ہے، ہمارے بعد تم ہی اہل حرم کا سہارا ہو، ہر قدم پر صبر کرنا، کبھی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا کا ابتدائی مرحلہ مختصر بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ واقعہ کربلا پر بنائی گئی تمام ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔